الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه رواہ ابو داود۔ امام ابو داود نے اپنی سنن ابن داود میں کتاب الادب اس باب میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے آپ کی گفتگو کا انداز، دیکھیے یہاں پر آپ اس بات کو جان لیں کہ صحابہ اکرام نے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے صفات کے بارے میں جہاں پر حدیثوں میں بیان کیا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی کی گفتگو کا انداز کیا تھا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں، ان حدیثوں کو آپ ایسے ہی خالی سن کر نہ چھوڑیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہم جہاں پر نماز کے معاملے میں، ہماری دیگر عبادات کے معاملے میں جہاں پر ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی میں بہترین نمونہ نبی کی زندگی کا نمونہ ہے، تو عبادات میں جہاں پر ہم الحمدللہ جہاں پر عبادات میں ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آئیڈیل مانتے ہیں، وہیں پر ان تمام چیزوں میں بھی ہمیں اللہ کے نبی کو آئیڈیل ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان صرف ہمارے گفتگو سے کوئی آدمی ہمارے اوپر امپریس نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے عادات ویسے ہونا چاہیے جیسے اسلام آپ کو سکھاتا ہے۔ آپ کی گفتگو کا ادب، آپ کا چلنے کا ادب، آپ کا بولنے کا ادب، آپ کا سننے کا ادب، آپ کے کھانے کا ادب، آپ کے بیٹھنے کا ادب، آپ کے سونے کا ادب، الغرض یہ جتنے بھی آداب ہیں، یہ آداب اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو لوگ یہودی ہوا کرتے تھے، وہ صحابہ اکرام کو کہا کرتے تھے کہ تمہارا نبی جو ہے یہ تم کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جو دیگر انبیاء اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے، تمہارا نبی تم کو حتیٰ کہ قضائے حاجت میں بیٹھنے کا ادب بتاتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ آداب سکھلائے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت یعنی باتھ روم کیسے جانا ہے، آپ نے اس کا بھی ادب بیان کیا ہے، کس پیر سے داخل ہونا ہے اور کس پیر سے باہر نکلنا ہے، نبی نے اس کا بھی ادب سکھایا ہے۔ لیکن اچھا ہوتا کہ اگر مسلمان ان آداب کو سیکھ لیتے۔ تو یہ جو ادب آج کے حدیث میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، وہ کہتی ہیں کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا، اللہ کے نبی کی گفتگو کا انداز یہ تھا کہ جب کبھی آپ بات کرتے کلاما فصلا تو آپ ٹہر ٹہر کر گفتگو کرتے، یعنی آپ کا انداز گفتگو کا کیسا ہوتا؟ ٹہر ٹہر کر۔ آج ہمارے پاس بعض لوگ تقریر کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ نان اسٹاپ تقریر، رکتے ہی نہیں اس میں، ان کی بات کا انداز بھی ایسی ہوتا ہے۔ لیکن نبی کی گفتگو کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کلاما فصلا، نبی کی گفتگو کو کیسی تھی؟ آپ کسی سے بات کرتے ٹہر ٹہر کر بات کرتے۔ یہ اللہ کے نبی کی گفتگو کا ایک ادب ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں یفہمہ کل من سمعہ، اللہ کے نبی جب کبھی بات کرتے تو اتنا ٹہر ٹہر کر بات کرتے کہ سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا کہ نبی کیا بولنا چاہ رہے۔ سننے والا اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ جاتا کہ نبی کیا بولنے والے ہیں اور کیا بول دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی گفتگو اتنی اعلیٰ اور اتنی اچھی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں یہ بات بیان کی، کہا اعطیت خمسا لم یعطاہن احد من قبلی،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزیں مجھ کو ایسی دی گئی، 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نبی کی خصوصیت ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء کا اگر آپ جائزہ لیں اور ہمارے نبی کا جائزہ لیں تو نبی فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو کسی رسول کو نہیں دی گئی۔ پوچھا گیا وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز نبی نے کہا اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب بات کرتے تو بات لمبی نہیں کرتے۔ آپ آج لوگ جو ہے بات کرتے لمبی گفتگو کرتے، چھوٹی بات ہوتی ہے اس کو لمبا کرتے، پیش لمبا کھینچتے اس کو۔ نبی کہتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی گفتگو کیسی ہوتی، آپ بڑی کم گفتگو کرتے لیکن گفتگو معنی خیز ہوتی، چھوٹی بات ہوتی لیکن ساری دنیا سارا جو ہے اس میں اہم مواد اس میں شامل ہو جاتا۔ یہ نبی کی گفتگو ہوتی۔ آپ بات بڑی چھوٹی کرتے لیکن بڑی پوائنٹ کی کرتے، یہ اللہ کے نبی کی خاصیت تھی۔ تو 5 چیزیں جو اللہ کے نبی کو دی گئی، اس سے پہلے کسی نبی کو ایسی چیزیں عطا نہیں کی گئی جو ہمارے نبی کو دی گئی ہے۔ اس میں سے ایک چیز اعطیت جوامع الکلم۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں، اس حدیث میں میرے اور آپ کے لیے 3 باتیں سمجھنے کی بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوا فصاحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومخاطبہ للناس بما يفهمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا انداز یہ تھا کہ آپ کی زبان بڑی فصیح تھی، بڑی عمدہ تھی۔ اور عربی زبان جب کوئی شیوخ بیان کرتے، آپ دیکھو بڑا عربی کا جو جملہ ہے نا، بڑی فصاحت والی زبان ہے یہ۔ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے۔ لوگ بولتے ہیں انگلش زبان بڑی فصیح ہے، امریکہ کی لینگویج بڑی فصیح ہے، نہیں، بلکہ سب سے فصیح زبان اگر دنیا میں کوئی ہے تو عربی زبان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جو بات ہوتی نا، یہ بڑی فصیح ہوتی، بڑی بلیغ ہوتی۔ اللہ کے نبی کی گفتگو اور آپ کے ہر لفظ بڑے فصیح ہوتے۔ اور وہ مخاطب الناس بما يفهمون، اللہ کے نبی لوگوں کے انداز کو دیکھ کر آپ بات کرتے۔ مثال طور پر ایک جاہل آدمی ہے، اگر آپ اس سامنے جو ہے فصیح اردو بیان کر دو، کیا بولے سمجھ نہیں آیا مجھے۔ بیان کرتے وقت آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے سامنے کون بیٹھا، اس کا علم کتنا ہے، وہ کتنا سمجھ سکتا، آپ کو اتنا ہی بولنا ہے۔ آپ جو ہے پوری پیور اردو لا کے بول دیا اس کو، یہ کیا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، بیت الخلاء بول دیا، ان بیت الخلاء کیا سمجھ جاؤ۔ تو آپ کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر آپ گفتگو کریں کہ کون آدمی کتنا سمجھ سکتا ہے، ویسے اردو آپ پیش کر کے بیان کریں۔ اور آپ اپنے زبان میں اپنے ماحول میں جتنے لوگ ہوتے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں، آپ کو وہی اردو بیان کرنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اعلیٰ قسم کے علمی لوگ ہیں تو اس وقت آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ اعلیٰ گفتگو ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ادنا جانتا ہے، علم چھوٹا موٹا علم جانتا ہے، تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اسی کے لحاظ سے بات کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقطہ یہاں ملا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے بیان ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکلام والحث علی الاقتداء بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی اقتداء کرے، اللہ کے نبی کی پیروی کرے اور نبی کے طریقے کو فالو کرے۔ کیسے؟ بات کرنے میں بھی اور بات سننے میں بھی اللہ کے نبی کا فالو کرے۔ تیسری چیز ارشاد للداعیہ ان یکون حسن المنطق وان یوضح کلامہ ویبین الفاظہ وحروفہ للناس لیصل الی مرادہ فی دعوتہ ویفہم المنتقى۔ اس حدیث سے تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قوم میں جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں میں جو آدمی دعوت کا کام کرتا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا داعی ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جب لوگوں سے بات کرے تو اچھی بات کرے، اس کی گفتگو اچھی ہو۔ لوگوں کو تقریر کرتے وقت گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے۔ جہاں پر جو الفاظ جیسے بولنا ہے ویسے بولنا ہے۔ تو آپ کا انداز بھی جو بات کرنے کا ہو، تقریر میں ہو یا بیان میں ہو یا جمعہ کے خطبات میں ہو، تو آپ کے بیان کا انداز بڑا میٹھا ہو، بڑا پیارا ہو، اور آپ کے الفاظ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ الفاظ بھی اسٹائل سے آپ بولیں۔ اردو بھی آپ اچھی انداز سے بولیں، پھٹی پرانی اردو آپ نہ بولیں، بلکہ اچھی اردو بولیں جس سے لوگ سمجھ سکیں۔ یہ 3 مسئلے
اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو ملے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ہر ادب کو ادب سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔